بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی فیمس ٹاپک اور بہت ہی وکلا میں خاص طور پر، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ADPP کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا کسی قسم کا بھی وہ کمپیٹیٹیو ایگزام جو لا ریلیٹڈ ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زبردست ٹاپک میں آج لے کے آیا ہوں، جو کہ ہے ایڈمیشن اور کنفیشن کے ریلیٹڈ۔ یہ دو ٹرم جو ہے عام طور پر یہ انٹرمکس کر دی جاتی ہیں اور ان کو انٹرچینج کر کے، یعنی یہ ایک دوسرے کا متبادل آلٹرنیٹ کر کے جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن لا میں اگر آپ دیکھیں ان کو تو ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ یعنی ایڈمیشن جو ہے وہ ایک الگ ہے اور جو کنفیشن ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں ان کی جو تعریف ہے، ان کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں کہاں پہ ملے گی؟ ہم اگر جاتے ہیں QSO قانون شہادت آرڈر 1984، اس میں اگر ہم جا کے دیکھیں جو ہے اس کا جو سیکشن 30 ہے 30، ٹھیک ہے، 30 سے لے کر جو 36 ہے، 36 تک جو ہے ایڈمیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 37 سے لے کر آگے جو ہے 45 تک وہ جو ہے کنفیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تفصیلی طور پر اور سمجھاؤں گا مثالوں کے ساتھ کہ ایڈمیشن کیا ہے اور کنفیشن کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ ایڈمیشن اور کنفیشن کیا ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ میری ان انفارمیٹیو ویڈیو سے فائدہ لے سکیں۔ جی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایڈمیشن کے بارے میں۔ ایڈمیشن جیسا کہ یہ ایڈمٹ لفظ ہے، ایک ورڈ ایڈمٹ۔ ایڈمٹ کیا ہے؟ ماننا کسی بات، ٹھیک ہے، کسی بات کو ماننا، ٹھیک ہے، اس کا اقرار کرنا۔ تو ایڈمیشن اسی سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ایڈمیشن کا ایک مطلب داخلے کا بھی ہے، لیکن یہاں داخلہ نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے، ایکنالجمنٹ آف سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کس چیز کی؟ ایکنالجمنٹ آف سٹیٹمنٹ آف اے فیکٹس ان ایشو، ٹھیک ہے، جو سول ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ ایڈمیشن از ایکنالجمنٹ آف فیکٹ وچ گوز اگینسٹ دی فیور آف اٹس میکر۔ ایک ایڈمیشن تب ایڈمیشن کہلائے گا جب کہ وہ جو بنانے والا ہو، اس کو کہنے والا ہو، اس کو بیان کرنے والا ہو، اس کو ماننے والا ہو، اس کو اقرار کرنے والا ہو، اس کی فیور کے اگینسٹ جا رہی ہو بات، ٹھیک ہے، تب جا کر اس کو ہم ایڈمیشن کہیں گے۔ ایسے کوئی بات اگر کوئی ہے جو اس کے حق میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ میں نے اتنے پیسے فلاں سے لینے ہیں یا اس نے مجھے کچھ ایسا کہا، یہ ایڈمیشن نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال کیا ہے اس میں؟ مثال یہ ہے کہ ایک آپ کی سول سوٹ جو ہے وہ چل رہی ہے آپ کی کورٹ میں پیسوں کی، ٹھیک ہے، ریکوری سوٹ نکالی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے خلاف کسی نے کیس کیا ہوا ہے کہ جناب اس بندے نے میرے جو ہے اتنے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ اس میں ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں آپ، تو آپ اپنے جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ جی ہاں واقعی جناب میں جو اس نے اتنے پیسے مجھے دیے تھے، ان میں سے اتنے پیسے میں نے دے دیے اور اتنے پیسے جو ہیں وہ ابھی بقایا ہیں، وہ رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آپ مان رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں جی واقعہ میں ہی میں نے اتنے پیسے اس بندے کو دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ایڈمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایسٹاپل ہو جائے گا۔ اب ایسٹاپل کیا ہے؟ وہاں یہاں پہ ایک قسم کا، اس سے اب آپ مکر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کا وہاں پہ سٹاپ لگ گیا۔ آپ نے یہ بات ایڈمٹ کر لی، آپ نے یہ مان لیا کورٹ میں کہ جناب واقعہ میں ہی میں نے اتنے پیسے اس بندے کو دینے ہیں، تو یہ جناب بقایا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا۔ اب یہ جو ہے ایڈمیشن، یہ بالخصوص صرف ایڈمیشن جو ہے وہ اونلی فار سول کیسز ہوتا ہے۔ اب جو کنفیشن ہوتا ہے، کنفیشن کیا ہے؟
کنفیشن جو ہے کنفیس سے نکلا ہے لفظ. کنفیس کیا ہوتا ہے؟ کنفیس بھی ہوتا ہے قبول کرنا، لیکن لا جو ہے یہ ایک لفظوں کا ہیر پھیر ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک ورڈ جو ہے وہ الگ معنی دے رہا ہے اور اس کے وہی معنی سے ہی اس میں لا میں تبدیلی ہو جاتی ہے، وہاں پہ سزا میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب زمین سے آسمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کے علاوہ بھی اور ہیں، جس طرح پرسن ہے. پرسن ویسے تو ایک بندے کی ذات کو، ایک بندہ جو ہیومن بینگ ہے اس کو ہم پرسن کہتے ہیں، لیکن یہاں لا میں جو ہے پی پی سی میں آپ دیکھیں پرسن کو، تو پرسن ایک جو ہے کمپنی جو ہے وہ بھی پرسن ہے. ٹھیک ہے، ایک کوآپریٹو باڈی جو ہے وہ بھی پرسن ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک بندہ جو ہے وہ تو پرسن ہے ہی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہی ہے، ٹھیک ہے، پی پی سی میں یہ ہی جو ہے یہ شاید 8 نمبر ہے اس کا سیکشن. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ہر مرد اور عورت کے لیے ہی یوز ہوگا. اگر پی پی سی میں ہی لکھا گیا، کہیں پہ ہی آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہاں پہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کانسٹنٹ اور ول، یہ دیکھنے میں دونوں ایک طرح کے ہیں. کانسٹنٹ اور ول دونوں کا مطلب مرضی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ لا میں آ کے ان کا زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. بہرحال ابھی ہم ادھر نہیں جائیں گے، ابھی ہم ایڈمیشن اور کنفیشن پہ جاتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہے. اب ایڈمیشن کا میں نے بتایا پہلے. کنفیشن کیا ہے؟ کنفیشن کا مطلب ہے آپ ایک جرم کے بارے میں، آپ نے کوئی اوفینس کیا ہے، اس کا اقرار کرتے ہیں عدالت میں جا کے. ٹھیک ہے، ایک کسی گلٹ کا ایڈمیشن، ایکنالجمنٹ آف گلٹ. ٹھیک ہے، ایڈمیشن آف گلٹ. آپ نے کوئی جرم کیا، اس کے بارے میں آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی اور آپ نے یہ قبول کیا کہ ہاں جی بھائی یہ جو جرم ہے یہ میں نے کیا ہے. اور یہاں پہ پھر کیا ہے، اب جو ایڈمیشن ہے یہ اس کی کائنڈز ہیں. ٹھیک ہے، ایڈمیشن کی کون کون سی کائنڈز ہیں؟ ایڈمیشن جو ہے وہ اورلی یعنی زبانی بھی دے سکتا ہے بندہ. اس کے بعد ڈاکومنٹری بھی ہو سکتا ہے، یعنی کاغذ کی ثبوت میں. ٹھیک ہے، لکھ کے آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایکسپریسڈ یعنی اظہار کر کسی طریقے سے زبان سے، سر کے ذریعے، گیسچر کے ذریعے. ٹھیک ہے، یا امپلائڈ ہوتا ہے. امپلائڈ میں پھر آگے دو ہیں اس میں. سائلنس یعنی آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ جناب بندے نے آپ کے خلاف کوئی سوٹ کی ہے سول، تو اس میں وہ جو فیکٹ اس نے لکھے ہیں کہ اس طرح جو ہے اس نے جناب میرا فلاں چیز یہ دینی ہے. آپ جب جواب دعویٰ دیتے ہیں تو اس میں آپ نے اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے اس بات پہ خاموشی اختیار کی. تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ جو آپ پہ وہ الزام لگا رہا ہے، وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے سوٹ میں کہ آپ نے فلاں چیز جو ہے وہ ابھی دینی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، سائلنس اختیار کی تو آپ نے سمجھو ایڈمٹ کر لیا، آپ نے ایڈمیشن کر لیا. اس کے بعد آپ نے ناٹ ڈکلائن یعنی آپ نے انکار نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے ایڈمیشن کر لیا. یعنی یہ اس کی 4 اقسام بنتی ہیں: اورلی، ڈاکومنٹری اور ایکسپریسڈ اور امپلائڈ. امپلائڈ کی آگے نیکسٹ مزید 2 ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، سائلنس اور ناٹ ڈینائل. ٹھیک ہے، جبکہ جو کنفیشن ہے، کنفیشن صرف اور صرف آپ کا زبانی طور پر آپ نے جج کے سامنے جا کے کرنا ہوتا ہے. اور ہاں یہاں پہ اب ڈفرینس جو میں آپ کو بتاتا ہوں ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے. ڈفرینس جو ہے، ایڈمیشن جو ہے وہ ایک ٹوٹلی سول نیچر ہے. ٹھیک ہے، نیچر ان سول ہے. اور جو کنفیشن ہے، کنفیشن جو ہے وہ کریمنل نیچر ہے. ٹھیک ہے، اب جو ایڈمیشن ہے اس میں نو ڈفرینس. ٹھیک ہے، وہ آپ کورٹ میں جا کے کرتے ہیں یا آؤٹ آف دی کورٹ یعنی کورٹ کے باہر ایکسٹرا جوڈیشلی کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا ایڈمیشن قبول کر لیا جائے گا، وہ ایڈمیشن ہی رہے گا. جبکہ جو آپ کا یہ ہے کیا کہتے ہیں کنفیشن آپ کا 2 طرح کا کنفیشن ویسے کہنے کو تو ہے، ایکسٹرا جوڈیشل اور جوڈیشل کنفیشن. ٹھیک ہے، لیکن جوڈیشل کنفیشن کی ویلیو ہے جبکہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی ویلیو نہیں ہے. ہاں اس کی ویلیو اس وقت ہو سکتی ہے جب ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن آپ نے یعنی آپ نے پولیس کے سامنے کنفیشن کیا، اس پر پولیس نے کوئی تحقیق کی اور اس کے بعد جا کے پولیس کو کوئی ایویڈنس اس کے ریلیٹڈ ملی، تو وہ پھر جا کے تب اس کا تھوڑا بہت یعنی لیا جائے گا اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو بھی تھوڑا بہت اس کو
ایڈمٹ مان لیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. ادروائز جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی ویلیو نہیں ہے. اور جوڈیشل کنفیشن جب تک آپ کا ٹرائل میں جا کے جج کے سامنے آپ یہ اقرار نہیں کرتے کہ میں نے فلاں جرم کیا ہے، تب تک آپ کا کنفیشن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ریٹریکٹ کنفیشن. یہاں پہلے سول کا دیکھتے ہیں. سول میں یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ریٹریکٹ نہیں کر سکتے، اسے آپ پھر نہیں سکتے. آپ نے ایک بات کہی، اسے آپ مکر نہیں سکتے. جبکہ جو کنفیشن ہے وہاں پہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس سے مکر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ایک بار عدالت میں کہا کہ جناب میں نے یہ جرم کیا ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ دن بعد آپ جناب دوبارہ جا کے عدالت میں یہ بیان دیتے ہیں کہ مجھے تو جناب فلاں بندے نے انڈر انفلوئنس کیا تھا، مجھے اس نے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، تھریٹ دیا تھا، مجھے اس نے پرومس کیا تھا، کوئی وعدہ کیا تھا کہ جناب اگر تم ایسا کرو گے تو میں جناب تمہارا یہ فائدہ کروں گا. یا کسی نے مجھے یہ دھمکی دی تھی کہ میں تمہارے بال بچوں کو مار دوں گا، یا کسی قسم کا اور دباؤ دیا تھا. تو یہ ریٹریکٹ کنفیشن جو ہے یہ پھر آپ کا اس کی ویلیو نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ اس میں ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ وجہ تھی، اس وجہ سے میں نے یہ جناب یہ اپنا کنفیشن دیا تھا، لہٰذا یہ 3 وجوہات میں سے کوئی وجہ ہوگی، انڈیو انفلوئنس، تھریٹ اور پرومس، تب آپ کا یہ ریٹریکٹ کنفیشن کسی کام کا نہیں رہے گا عدالت کا. ٹھیک ہے. بہرحال اگر کارپوریٹڈ ہو اس کے بعد اس پہ کارپوریٹ، یعنی یہ اس کو آپ دیکھیں گے 129B میں جا کے. 129B جو ہے کہ USA کا، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کارپوریٹو ہو، اس پہ عدالت جو ہے کراس ایگزامن کرتی ہے یا اس پہ کوئی تحقیق کرتی ہے یا مزید کوئی ہوتی ہے، اس کی چھان بین کرتی ہے، تو اس میں کوئی ایویڈنس ملتا ہے تو پھر یہ ریلیونٹ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. پھر چاہے مکر بھی جائے یہ ریلیونٹ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ اگر وہ یہ بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ تو اس طرح ہوا ہے، تو وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب اپنے اس کے بعد جناب آتا ہے کہ یہ جو ایڈمیشن ہے یہ ناٹ کنکلوزیو ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات مان لی، اس میں عدالت فیصلہ نہیں سنا دے گی. ٹھیک ہے. یہ کنکلوزیو ثبوت نہیں ہے کسی چیز کا، کسی ایک فیصلے کے متعلق. یہ ایک اگر آپ نے ایڈمیشن کر لیا تو وہ مکمل کنکلوزیو ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو کنفیشن میں ہے، کنفیشن ایک جرم کے متعلق مکمل ثبوت ہوتا ہے، کنکلوزیو ہوتا ہے، اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سزا ہو سکتی ہے. آپ ایسا ہاں یہاں پہ ایک اور زبان زد عام ہے جو فکرہ بولا جاتا ہے کہ آل کنفیشنز آر ایڈمیشن بٹ آل ایڈمیشنز آر ناٹ کنفیشن، یعنی تمام کنفیشن جو ہوتے ہیں وہ ایڈمیشن ضرور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتے ہیں، جبکہ لازمی نہیں ہے کہ تمام ایڈمیشن کنفیشن ہو. ٹھیک ہے. یہ بات بھی، اور یہاں پہ یہ بات اوکس ہوتی ہے، یہ بات نکلتی ہے کہ جو ایڈمیشن ہے یہ ایک ماں ہے یا باپ ہے. ٹھیک ہے. جینسز ہے، تو جو اس کی نیچے جنس ہے، سپیشیز ہے، یہ کنفیشن جو اسی سے نکلی ہوئی ایک بات ہے یا اسی سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، خاص طور پر جو لا ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ ہے. باقی میری جو ویڈیو ہوتی ہیں یہ ویسے تو عام جنرل پبلک کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بالخصوص جو ہے لا اسٹوڈنٹ یا پریکٹسنگ لائر جو ہے یا جو بھی کسی قسم کا کمپٹیٹیو ایگزام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک تو پھر بنتا ہے، اور اگر اسی طرح کی آپ مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پہ جلدی سے کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ.